سفر یار غار سرور وفا کی ایک جاویدہ نشانی، دیار مکہ میں سنگ آقا کے سہ گیا ظلم و بد زبانی، تھا بعد از انبیاء و افضل کی دین کی جس نے ترجمانی، ولی نبی کا عمر کا ساتھی، غنی کی دھڑکن وہ جانے ہے، نبی کا محسن خلیفہ اول، صداقتوں کا عظیم پیکر، ہمیں ابو بکر جاں سے پیارا ہے قلب امت صدیق۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں، ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دین کی بات سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ویسے جو مہینہ چل رہا ہے ذی القعدہ کے 28 تاریخ ہے، ایک دو دن بعد ذی الحج یعنی حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ مہینوں کے فضائل و برکات اپنی جگہ مسلم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے دو کام سپرد کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں ظاہر کیا گیا ہے، تمہیں پیغمبر کی خدمت میں لگایا گیا ہے، تمہیں نبی کی امت میں سے بنایا گیا ہے، للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم آئے نہیں ہو بلکہ تمہیں لایا گیا۔ تم نہیں مانگے تھے کہ اللہ آخری نبی پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما، ہم نے کبھی نہیں مانگا تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا اخرجت، تم آئے نہیں، اخرجت تمہیں نکالا گیا، تمہیں لایا گیا، تمہیں ظاہر کیا گیا اس امت کے اندر، للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ کیا ہے نفع رسانی؟ نفع کا مفہوم کیا ہے؟ نفع کے معنی کیا ہیں؟ تأمرون بالمعروف، تم معروفات کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے رکو۔ دو باتوں کا حکم ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھائیوں کا حکم کریں، بھلائیوں کا حکم کریں، ہماری زندگیوں کے اندر بھلے کام ہو، اچھے کام ہو، جو حسین کام ہے یہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ ہو، کسی کے بعد دھوکہ بازی نہ ہو۔ یہ ہے تأمرون بالمعروف۔ اللہ نے جو معروفات کا حکم کیا وہ یہ ہے کہ صرف ہم بولتے رہے، اس کا بھی حکم ہے، لیکن اسے پہلے ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے،
سمجھو وہاں بربادی، وہاں پر تہس نہس ہونا، وہاں عروج زوال، وہاں قوموں کا عروج زوال، وہاں قوموں پر عذاب، اس معاشرے پہ عذاب، اس معاشرے پر اللہ کی پکڑ، اس معاشرے پر اللہ کی پھٹکار، اس معاشرے پر اللہ کی لعنت، یہ 100% ضروری ہے۔ قرآن کریم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کافر جھوٹ بولے اس پر لعنت ہو، مشرک جھوٹ بولے اس پر لعنت ہے، یہودی جھوٹ بولے اس پر لعنت ہے، اور مومن جھوٹ بولے اس پر لعنت نہیں۔ ایسا نہیں ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، مومن بولے، کافر بولے، مشرک بولے، دہریہ اور ملحد بولے، اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ ایسا دائرہ ہے، اس کے اندر سب آ گئے، اسی لئے اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف، اے امت محمدیہ میں نے تمہیں ظاہر کیا اور میں نے تمہیں پیغمبر کی خدمت میں لگایا، وہ اس لیے لگایا کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کیوں ہو؟ جب تک تمہارے اندر بہتری ہے، جب تک بہتری ہے ہم بہترین امت ہیں۔ اب ہمارے اندر بہتری ہی نہیں ہے۔ میں بہت ہی دکھ اور درد کے ساتھ اس مضمون کو چھیڑ چکا ہوں، یہ عنوان ہے ذہن میں کہ دیکھو لاک ڈاؤن کا جو مسئلہ تھا، یہاں پر جو حالات ہمارے تھے، ٹوٹل پوری انسانیت کی معاشی حالت برباد، ٹوٹل پورے کاروبار بند، ہر انسان پریشان، ہر حال میں پریشان۔ کیا ان حالات میں ہم لوگوں کو کم سے کم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان حالات میں ہم لوگوں کو اللہ سے توبہ اور اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ادھر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ادھر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ادھر دن بدن ہم مسلمان اس ملک کے اندر نشانے پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان حالات میں ہماری زندگیوں سے، ہمارے معاشرے سے چوری، ڈکیتی، زنا، حرام کاری یہ بالکل چھوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا او لوگوں دیکھو، جب قوموں کے اندر اجتماعی گناہ ہوتے ہیں تو پھر ہمارا اجتماعی عذاب آتا ہے۔ پچھلی قوموں کو ہلاک کیوں کیا گیا معلوم؟ یکا دکا کوئی آدمی تھا جو توبہ کرتا تھا، فلاں تھا، لیکن گناہوں کے اندر اجتماعیت ہوا کرتی تھی۔ اب جب گناہ اجتماعی ہوتا تھا، بلکہ یہ گناہ اس میں پوری امت لگی ہوئی ہے، پورا معاشرہ لگا ہوا ہے، پوری کی پوری قوم اس میں لگی ہوئی ہے، جب اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے، پوری امت، پوری قوم، پورا معاشرہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے یہ بھی پوری امت پر آتا ہے۔ پوری انسانیت گناہ میں لگی ہوئی ہے، پوری انسانیت پر عذاب آتا ہے۔ اسی کے خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے مومنین سے خطاب کر کے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اجتماعی توبہ کرو۔ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگوں توبہ کرو، اس لیے کہ آج کے ہمارے جو حالات ہیں، ان حالات میں ایک ہی حل ہے، جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، جب تک ہم استغفار نہیں کرتے، جب تک ہم ایک اللہ کے راستے پر نہیں آ جاتے، جب تک ہم روک دھو کر اللہ کو منا نہیں لیتے، یہ حالات یوں ہی بگڑتے چلے جائیں گے۔ اس کے پیچھے لاکھ بھی کچھ اسباب ہوں گے، لاکھ بھی کچھ وجوہات ہوں گے، یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اللہ کا جو حکم ہے اور جو ہماری زندگیوں میں اللہ کی جو نافرمانی ہو رہی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقے ہماری زندگیوں کے اندر جو کچلے اور مسئلے جا رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی شریعت کی جو خیانت ہو رہی ہے،
بددیانتی جو ہو رہی ہے، یہ جو امانت، یہ جو دین امانت تھا ہمارے پاس، اس میں جو خیانت ہو رہی ہے، اس میں جو بددیانتی ہو رہی ہے، ہم خیانت بھی کریں، ہم بددیانتی بھی کریں، ہم شریعت کے ساتھ ظلم بھی کریں، ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم بھی کریں، ہم پاک پیغمبر کی شریعت کے ساتھ عدل نہ کریں، ظلم کریں، اور پھر ہم سوچیں آسمانوں سے رحمتوں کی بارش ہو، یہ امید چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ خود اللہ نے فرمایا جب تک تمہاری گاڑی صحیح راہ پر رہے گی، راہ راست پر رہے گی، تب تک ہماری مدد کھلے آنکھوں تم دیکھتے رہو گے۔ اللہ کی مدد و نصرت ہٹی۔ آج جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر اگر ہم سوچ لیں تو پانی نہیں، خون کے آنسو رونے دل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے حالات دن بدن روز افزوں اس طرح بگڑتے اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کیا اب کوئی پیغمبر آئیں گے؟ کیا آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں یہ چھوڑ دو، یہ کرو؟ یہ علماء ہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک سیل مار دیا، ٹھپا لگا دیا، میرے بعد علماء اس امت کے وارث ہیں، یا جس نقش قدم پر تمہیں لے کر چلے اس پر چلنا سیکھو، اس لیے کہ دین کی امانت داری انہی کی راہوں پر ہوگی۔ اور الحمدللہ علماء ربانین، علماء حقہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ لوگوں آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم لوگوں کو توبہ کی اشد ضرورت ہے۔ ہم لوگ اب بھی اگر توبہ نہیں کریں تو سمجھو یہ حالات سدھرنے والے نہیں، یہ حالات کنٹرول میں آنے والے نہیں۔ آئندہ بار انشاءاللہ ذی الحجہ کی کچھ فضائل بتاتا ہوں۔ قربانی کے کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ یہ مسئلہ سمجھو، صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہونا۔ صاحب نصاب کسے بولتی ہیں؟ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی۔ اچھا، زکوٰۃ میں بھی ایک نصاب، اور آج کے اس دور کے اندر 35,000 روپے، پورا گھر کا خرچہ گرچہ سب نکال کو آرام سے کھا پی کو بنداس، کیا بھی ٹینشن نہیں، خرچے گرچہ خرچہ کی کسی دینے کا نہیں۔ 35 سے 40,000 روپے ہمارے گھر میں اسٹاک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں پر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا شرط، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو مال ہمارے پاس ہے اس مال پر 1 سال گزرنا شرط زکوٰۃ کے لیے، لیکن قربانی کے لیے 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ صبح کو عید، مطلب 3 دن جو ایام قربانی ہوتے ہیں نا، ان 3 دنوں میں بھی اگر ایک آدمی صاحب استطاعت ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ آسانی سے جانور لے کر قربانی دے سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، تو اسے صاحب استطاعت بولتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک چیز کیا ہے، ہر سال قربانی دے ڈالی، مس نہیں کرنا کر کے بول ڈال کو، ہمیں کیا کرتی ہیں، خرچ کو ہاتھ ڈالتی۔ ایک تو ٹوٹل بیاج بڈی کے قرضہ سنگیا میں لے کر قربانی دیا تو بالکل قربانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ حرام کا پیسہ لے کر قربانی دیو اللہ کے نام پر، مال حرام بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دو، یہ حکم ہے۔ ایک آدمی اگر مال حرام کو ثواب کی نیت سے کسی کو دیتا ہے تو آدمی کو مسئلہ معلوم ہو کر دیتا تو کافر ہو جاتا۔ بڑے بڑے فقہاء نے اس مسئلے کو لکھا۔ اب پھر ہمیں بیاج بڈی کو لے کر ہمیں قربانی کا جانور لا کر دیتی گا تو اللہ کی نظر میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ چلو بیاج بڈی کو نہیں، قرض حسنات مل رہا ہے کہاں کی، 1 مہینے تک کا کر کو خرچ لا لیا آدمی، اگر اسے اتنی کیپاسٹی ہے، اسے خود اپنی حالت معلوم رہتے، 2 مہینے کے بعد کہاں کہ 2 لاکھ کی 3 لاکھ کی پیسے آ رہی میرے کواری میں کی لا رہے ہیں، کہاں کے آنے کے ہیں، پیسے آ جاتے دے ڈالتوں، ایک اچھی بڑی رقم اسے آنے کی ہے، یہ امید پر ایک آدمی قرض حسنہ لے کر دے سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟
फैक्ट्री को माल भेज डाले या क्वारी से पैसे आना या लारी से पैसे आना हमारे, ये आ जाती है 1 महीने के अंदर, हमना उम्मीद है। तो अब ऐसी सूरत में किसी के पास कर्ज हसना 1 रुपया ब्याज बड्डी का नहीं, कर्ज हसना बोले तो 10,000 लिया तो 10,000 ही देना, इसे बोलती कर्ज हसना। ऐसा कर्ज लेकर कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन एक आदमी को मालूम है मुझे पैसे को से भी आने के नहीं, हर साल कुर्बानी दे डालूँ, ये बार भी देना नहीं दिया तो रिश्तेदार क्या बोलती, फलां क्या बोलती। अब ये नाक बचाने के लिए ये आदमी कर्ज लेकर कुर्बानी दे डाला, उसके बाद इसे पैसे पैदा नहीं हो रही, कर्ज वाला घर के पास फिर रहा, कर्ज वाला को भी से लड़ी हो रहे। ऐसी सूरतें अगर पैदा हो सकती हैं तो कर्ज भी लेकर कुर्बानी नहीं देना। तो एक मसला है साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब। अब कुर्बानी में 3 तरह के जानवर हैं। नंबर 1 ऊंट। ऊंट की कुर्बानी के लिए उसकी उम्र कम से कम 5 साल होना। गाय, बैल, ये भैंस, गाय, बैल, भैंस, इनकी कुर्बानी के लिए मिनिमम 2 साल होना। 2 दांत डाले, 3 दांत डाले, दांत का एतबार नहीं, ये दांत डालना बोलते ना, उम्र पक्की उम्र होना। एक जानवर लेकर है हमें, बड़ा जानवर का तो बैल, गाय, भैंस, इसे बड़ा जानवर बोलते हैं। इसकी उम्र कम से कम 2 साल होना। अगर 2 साल से 1 महीना की, 2 महीने की उम्र कम है, मुकम्मल 2 साल भर को नहीं, लेकिन देखने में जानवर अच्छा फरबा है, ज़बरदस्त है, 2 साल का पाड़ा ले लेके, 1.5 साल का पाड़ा ले, मिसाल का मसला ही बता रहा हूँ, एक 1.5 साल की उम्र का पाड़ा लेकर है, लेकिन देखने में अच्छा 2.5 साल के सर का दिस रहा है, ज़बरदस्त है, बहुत भारी है, कुर्बानी होते। अगर 2 साल हैं मुकम्मल जानवर को, तब तो कुर्बानी में कोई शक नहीं। गाय, बैल, भैंस, ये 3 जानवरों में मिनिमम कम से कम 2 साल होना। 2 साल से 1 महीना, 2 महीने कम रखो, जानवर अच्छा भारी रहा तो भी कुर्बानी हो जाता है। बकरा, दुम्बा, भेड़, इन चीज़ों में मिनिमम 1 साल रहना, 1 महीना, 2 महीने आगे पीछे हो जाते हैं तो जानवर देखने में अच्छा भारी भरकम रहना। जानवर लेकर है, ऐसा जानवर के उसके दांत पूरे झड़ गई, चारा नहीं चर सकता, उसकी कुर्बानी नहीं होती, ये ऐबदार। जानवर पागल हो गया, दीवाना हो गया, इस जानवर की कुर्बानी भी नहीं हो सकती। सिंग टूटा, यानी एक जानवर का जो सिंग है इसका ऊपर से पौ हिस्सा टूट गया है, अगर पौ हिस्सा टूट गया है तो उसकी कुर्बानी होते कोई हरज नहीं। उससे ज़्यादा यानी चौथाई हिस्सा का तो पौ हिस्से से ज़्यादा अगर टूटा हुआ है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। अच्छा, सिंग से क्या मुराद है? एक ऊपर का खोल होता है, यानी ऊपर पाइप के सर का रहता है ना जानवर को, ये होता है, ये जड़ से निकल गया लेकिन उसके सींग का असल हिस्सा अंदर बाकी है, तब भी उसकी कुर्बानी होती है। बिल्कुल कान का भी एक मसला, अगर जानवर का कान कटा हुआ है, कितना कटा हुआ है? पौ हिस्से से ज़्यादा अगर जानवर का कान कंप्लीट कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। अगर पौ हिस्से से कम कटा हुआ है तो फिर ऐसी सूरत में उस जानवर की कुर्बानी होते हैं। और कुर्बानी करने वाले के लिए मुस्तहब ये है कि जानवर अपने हाथ से कुर्बानी करना। खसी शुदा जानवर की कुर्बानी जायज़ बल्कि अफजल है, लेकिन जानवर नामर्द, जिसे हमें आम ज़बान में हिजड़ा चक्का बोलती, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। ये पैदाइशी ऐबदारी नहीं, लेकिन बाद में जो खसी करवाई जाती है इसकी नस्बंदी इसलिए इसे फरबा होने के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए बनाई जाती है। तो लिहाजा ये वो सारे मसाइल हैं जिसमें कुर्बानी का मसला है। अगर और भी मसाइल किसी को ज़रूरत पड़े तो बराह रास्त बाद में मुलाकात करके मसला मालूम कर ले सकते हैं। अल्लाह से दुआ फरमाएं
اللہ کہنے سے